کو جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے۔ جتنے بیمار مومنین مومنات ہیں مالک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک مومن علی اختر نے اکھاڑا سے روزگار کی دعا کو کہا تھا، مالک انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کو دہشت گردی سے سلامت رکھے، ملک پاکستان کے دشمنوں کو، تشیع کے دشمنوں کو، عزاداری کے دشمنوں کو مالک نیست و نابود فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی حاجات آپ کے دل میں ہیں مالک سب کو پورا فرمائے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا مالک حجت دوراں حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے درود ایک ہی پڑھیے مگر بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا، ان کے عزیزاں، ان کے اقربا کا، کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وساطت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ اپنے اذہان کو بلند فرمائیے، ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد، جو آل محمد خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بیزار آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں، اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ نہایت عزت دار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور حضور عزت دار میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کسی بندے نے 5ویں تاجدار ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر العلوم کے سامنے اللہم صلی اللہ اس آیے مجیدہ کی تلاوت کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا ارشاد فرمائیے اللہ عزت کیسے دیتا ہے اور ذلت کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ہے بندہ خدا آیت کا اگلا حصہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اپنے خیر والے ہاتھ سے۔ فرمایا یاد رکھ وہ خیر والا ہاتھ ہم آل محمد کی محبت ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے در آل محمد کے قریب کر دیتا ہے، جسے ذلت دینا چاہتا ہے در آل محمد سے دور کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ امام عصر، آپ کو سلامت رکھیں۔ پہلی دفعہ آپ کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، اور پہلی دفعہ آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں۔ اس 4 مصروں پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا چوڑے والے کیا سنتے ہیں، کیسا سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا شبیع الحسن کاظمی میرپور کی سرزمین پہ چوڑا کی دھرتی پہ کیا سنانے آ گیا ہے۔ میں پہلا مصرع آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ اپنے اذہان کو بلند کیجئے، اگر حیات ہجر سی طویل مل جائے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اپنے اذہان کو بلند فرمائیے، اگر حیات، بہت شکریہ، ہجر سی طویل مل جائے، اگر حیات ہجر سی طویل مل جائے۔ چوڑے والوں سوال کرو شبیع الحسن کاظمی پہ تو پھر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اگر حیات ہجر سی طویل مل جائے خدا کا شکر تو تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، اگر حیات ہجر سی طویل مل جائے خدا کا شکر تو تب بھی ادا نہیں ہوتا، خدا کا شکر تو تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ آل محمد کا بہت شکریہ جنہوں نے چوتھے مصرے کی خیرات صرف شبیع الحسن کاظمی کو عطا کی، اور میں یہ چوتھا مصرع پڑھ کے آپ کی سماعتوں کا امتحان لے لوں گا اور یہ سمجھ لوں گا کہ یہاں آل محمد کو ماننے والے کتنے ہیں، آل محمد کو سوچنے والے کتنے ہیں۔ اگر حیات
हिजर सी तवील मिल जाए। खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। मैं शिया मिंबर पे शिया कौम का अकीदा पढ़ रहा हूँ, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। समझ सको तो यही है दलील इल्लल्लाह, जिसे अली न झुके वो खुदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। समझ सको तो यही है दलील इल्लल्लाह, जिसे अली न झुके वो खुदा नहीं होता। आपने तय किया है कि आपने इस अंदाज से सुनना है, लीजिए शबीउल हसन काज़मी ने भी तय कर लिया, मुझे इस अंदाज से पढ़ना है। अगले 4 मिसरों पे आप इंशाअल्लाह अपने हाथ बुलंद करके मेरी तायद करके ये बता देंगे कि शिया कौम का अकीदा कौन है, को क्या है। जो अकीदे वाले हजरात बैठे हैं अपने अज़हान को बुलंद फरमाएं, अपने सर को उठाएं। मैं अकीदे वालों की सरजमीन पे अकीदे के ये 4 मिसरे आपकी समातों की बारगाह में हदिया करके आपसे दुआ लेने लगा हूँ। अपने अज़हान को बुलंद फरमाइए, अपने अज़हान को बुलंद फरमाइए। बस इन्हीं 4 मिसरों पे आपकी दुआ हो जाएगी, उसके बाद तय हो जाएगा मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। खालिक की बहुत शुक्रिया। हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। मैं बात अपनी करने लगा हूं। अगर मेरे चौथे मिसरे का इतलाक आपके अकीदे पे आ जाए तो हाथ बुलंद करके मेरी तायद कर दीजिएगा। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। ये कल्ब तो करार की उल्फत से भरा है। काबा है मेरा दिल, वो मेरे दिल का मकी है। बहुत शुक्रिया इमाम असर, आपको सलामत रखें। निकले सरकार अमीरुल मोमिनीन अपने घर से एक जंग के लिए। अपने अज़हान को बुलंद फरमाइए। सरकार अमीरुल मोमिनीन अपने घर से एक जंग के लिए निकले। रास्ते में एक शख्स मिल गया। उसने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? सरकार ने फरमाया, जंग पे जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा मौला जरा जमीन पे तशरीफ फरमा होइए। सरकार जमीन पे बैठे। उसने एक हाथ सरकार के सर पे रखा, दूसरे से जमीन पे चंद लकीरें खींची और अब जायचा बना के कहता है, मौला आज जंग पे न जाइएगा, आज आपका सितारा मुकाम नहस पे है। इसे तवज्जो फरमाइएगा, आज आपका सितारा मुकाम नहस पे है। इसे 24 घंटे बाद मुकाम नहस से निकल के मुकाम नेक पे आना है। अगर आज आप जंग पे गए तो मारे जाएंगे, आज आप जंग पे गए तो कत्ल हो जाएंगे। बस इसी जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। आज जंग पे गए तो मारे जाएंगे, आज जंग पे गए तो कत्ल हो जाएंगे। मारे जाने का लफ्ज आया, कत्ल होने की बात हुई कि पंजतन की गैरत की सुर्खी सरकार के चेहरे पर नमूदार हुई। उसकी जानिब देख के फरमाते हैं, क्या कहा? मारा जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा। फरमाया, तूने क्या कहा? मारा जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा। फरमाया, ये मारना क्या होता है, ये मरना क्या होता है, ये कत्ल करना क्या होता है, ये कत्ल होना क्या होता है? मुझे मोहम्मद मुस्तफा ने भेजा है, मैं जा रहा हूं। इसे कहते हैं जुबान रिसालत पे यकीन। फरमाया, मुझे मोहम्मद मुस्तफा ने भेजा है, मैं जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा अब मौला जंग के लिए बढ़े। अब सरकार अमीरुल मोमिनीन जंग पे गए। अब जो वापस पलटे तो वो बंदा देख के हैरान रह गया, शुश्तर और परेशान हो गया। उसने कहा, मौला ये क्या हुआ? आपका सितारा तो मुकाम नहस पे था। मौला आप जंग पे गए और वापस पलट आए, आप जंग पे गए और वापस पलट आए। सरकार ने चेहरे मुबारक उठा के कहा है, बंदा खुदा फकत वापस नहीं आया बल्कि फातेह की हैसियत से आया हूं। उसने कहा, मौला जमीन पे बैठिए। सरकार जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। उसने उसी तरह फिर एक हाथ सरकार के सर पे रखा, दूसरे से जमीन पे चंद लकीरें खींची और अब कहता है, मौला ये क्या हुआ? आप जब जंग पे गए थे आपका सितारा मुकाम नहस पे था और इसे 24 घंटे बाद मुकाम नहस से निकल के मुकाम नेक पे आना था।
مولا یہ کیا ہوا؟ آپ یہاں سے چلے، آپ جنگ کے لیے گئے، آپ کا ستارے نے فوراً گردش کی، آپ کا ستارہ فوراً متحرک ہوا، آپ کا ستارہ اسی وقت مقام نہض سے نکلا اور مقام نیک پہ آ گیا۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا؟ مولا فوراً مقام نہض سے نکلا اور اسی وقت مقام نیک پہ آ گیا، یہ ہوا کیا؟ سرکار نے اس کی جانب دیکھ کے فرمایا تیری معرفت پست ہے، تجھے اندازہ نہیں، تو جانتا نہیں، ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، سرکار امیر المومنین نے فرمایا ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں، ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں، خدا کے ہاتھ ہی ان کو چلانے والے ہیں۔ خدا کے ہاتھ ہی، فرمایا ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں، ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں۔ چوتھے مصرے پہ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، چوتھے مصرے پہ میری تائید کر کے اپنے عقیدے والے ہونے کا ثبوت دیجئے۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں، ستارے چاند یہ سورج یہ سارے چلتے ہیں، خدا کے ہاتھ ہی ان کو چلانے والے ہیں۔ قسم خدا کی مقدر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اہل بیت ہی قسمت بنانے والے ہیں۔ بہت شکریہ امام عصر، آپ کو سلامت رکھیں۔ یوم مواحات تھا اور پیغمبر اعظم ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا رہے تھے، ہر کسی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ روایت کے لفظ کہتے ہیں کہ جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا رہے تھے، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا رہے تھے۔ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں دے رہے تھے، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس سے ملا رہے تھے، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا رہے تھے۔ کہ روایت کے لفظ کہتے ہیں پیغمبر اعظم نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی بنایا، پیغمبر اعظم نے ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار بن یاسر کا بھائی بنایا۔ پیغمبر اعظم ہر مزاج ملنے والے کو بھائی بناتے جا رہے تھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے، دوسرے کو ایک کا بھائی بناتے۔ کہ روایت کے لفظ کہتے ہیں سنی کتابوں نے لکھا سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار امیر المومنین رو رہے تھے۔ پیغمبر اعظم سرکار کے قریب آئے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنسو سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بنایا، ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنایا، میں اکیلا رہ گیا، میں تنہا ہو گیا، سر اٹھائیے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ فرمایا یا علی کیا ہوا اگر آپ کا بھائی کسی کو نہیں بنایا؟ میں نے اپنا بھائی بھی تو کسی کو نہیں بنایا۔ یا علی ان میں سے کس کو آپ کا بھائی بناؤں؟ یا علی ان میں سے کس کو آپ کا بھائی بناؤں؟ ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی۔ ممبر پہ کسی کا شعر اپنے نام سے پڑھنا حرام سمجھتا ہوں، آل محمد نے جو مجھے عطا کیا ہے اس پہ پورا مطمئن کھڑا ہوں۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی، ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی، ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی۔ سارے بندے بیٹھ جائیں، میں مصروں کی تلاوت کا شرف حاصل کروں۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی، ان میں نہیں ہے تجھ سا کوئی بھی ہے یا علی، جو تم ہو تم ہی ہو نہیں تم سا کوئی کہیں۔ توجہ فرمائیے، پیغمبر اعظم علی سے فرما رہے ہیں جو تم ہو تم ہی ہو نہیں تم سا کوئی کہیں، جو تم ہو تم ہی ہو نہیں تم سا کوئی کہیں۔ یہ بات حق ہے آج سے مانو اسے صحیح، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے آج سے مانو اسے صحیح۔ میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی، میں ہوں نبی جلی کا، اپنے اذہان کو بلند فرمائیے، میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی، میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت علی سے ارشاد فرما رہے ہیں یا علی ان میں نہیں ہے تم سا کوئی بھی ہے یا علی، جو تم ہی ہو جو میری جانب مبذول رکھیے، جو تم ہو تم ہی ہو نہیں تم سا کوئی کہیں۔ یہ بات حق ہے آج سے مانو اسے صحیح، میں ہوں جلی نبی میں ہوں ولی، میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی، میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی۔ توجہ فرمائیے گا، میں ہوں نبی جلی کا جلی کے ہو تم ولی۔ دنیا میں آخرت میں، دنیا میں آخرت میں یہی اب اصول ہے، جو بھائی ہے تمہارا محمد رسول ہے۔ بہت شکریہ امام عصر، آپ کو سلامت رکھیں۔
آپ کے سر پہ اپنا چھائے شفقت سلامت رکھیں۔ 39 دن خیبر کی جنگ کے گزر گئے اور 39 دن میں اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ شیعہ سنی کتابوں نے لکھا 39 دن میں خیبر کی جنگ، توجہ فرمائیے گا، اتنی بڑی ہوئی کہ نہ کوئی وہاں سے زخمی ہوا نہ کوئی یہاں سے زخمی ہوا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نہ کوئی وہاں سے زخمی ہوا نہ یہاں سے زخمی ہوا۔ پیغمبر اعظم علم دے کے اپنی فوج کے سپاہی کو، اپنی فوج کے سالار کو بیچتے جا رہے تھے، وہ علم لے کے جا رہا تھا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کے آ رہا تھا، علم پھینک کے علم چھوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ کرتے کرتے 39 دن گزر گئے، توجہ فرمائیے گا، کرتے کرتے 39 دن گزر گئے کہ 40ویں دن سرکار پیغمبر اعظم نے عبادت کا مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور مجھے آزاد کشمیر کا رواج تو پتہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھوں میں دیکھتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مگر خیبر کے میدان میں عجیب کام ہوا۔ پیغمبر اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نہ ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں نہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اعظم نہ ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں نہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، بلکہ عبادت کے مصلی پہ بیٹھ کے پیغمبر اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مدینے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور مدینے کی جانب دیکھ کے فرما رہے ہیں، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا۔ بہت شکریہ، توجہ فرمائیے گا، پچھلے محلے والے بھی بول پڑیں تو آپ کی دعائیں سمیٹ کے آپ کے حق میں دعا کر کے واپس پلٹ جاؤں گا۔ پیغمبر اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مدینے کی جانب دیکھ کے فرما رہے ہیں، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا۔ میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا۔ میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، میرا اہی میرا جے ولی، میرا اہی میرا ولی ہے زور کمر آ جا، میرا اہی میرا وسیع ہے زور کمر آ جا۔ میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا، میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا، میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا۔ پھر سنیے، پھر توجہ فرمائیے، پیغمبر اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مدینے کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا۔ میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، میرا اسی میرا وسیع زور کمر آ جا، میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا۔ مل کے درود پڑھیے محمد والے محمد۔ قبلہ و کعبہ فاضل نکتہ داں حضرت علامہ علی ناصر الحسینی تشریف لے آئے ہیں، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مل کے صلوات پڑھیے۔ اللہ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے مدینے کی جانب دیکھ کے استغاثہ پڑھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، خدا کا نور عجائبات کا مظہر آ جا، میرا ہی میرا وسیع زور کمر آ جا، میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، میں پیار سے ہوں بلاتا تو اب ادھر آ جا، میرا اہی میرا وسیع اے زور کمر آ جا۔ میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا، میں شہر علم کا ہوں آج میرا در آ جا۔ پیغمبر اعظم مدینے کی طرف دیکھ کے استغاثہ پڑھ رہے ہیں، استغاثہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت سلمان دوڑتے ہوئے قریب آئے، پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ، توجہ میری جانب، یا رسول اللہ، آپ علی کو بلا تو رہے ہیں مگر یہ بتائیے علی آئے گا تو کریں گے کیا؟ آپ علی کو بتائیے علی آئے گا تو کریں گے کیا؟ پیغمبر اعظم مدینے کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں، تو کون ہے اب اپنا کرینہ بھی دکھا دے، تو کون ہے اب اپنا کرینہ بھی دکھا دے، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ بھی دکھا دے، خود موت کے ماتھے پہ پسینہ بھی دکھا دے۔ پیغمبر اعظم کی دعا ختم ہوئی کہ سرکار امیر المومنین لمحوں کا سفر کر کے، لمحوں پہ اختیار رکھ کے پیغمبر اعظم کے قریب پہنچے، پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اجازت دیجئے تو بس میں لمحوں کا سفر کر کے آ گیا ہوں، ایک ہی لمحے میں ان پہ ایسا وار کروں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ پیغمبر اعظم لمحوں کے مالک ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب سرکار امیر المومنین آگے بڑھے، بس ممبر چھوڑنے والا ہوں، قبلہ صاحب کو ٹائم دوں۔ سرکار امیر المومنین آگے بڑھے مرحب کی جانب، اور اب جنگ کا قانون، اس جنگ کا یہ حلیہ تھا کہ جیسے ہی کوئی فوجی جاتا، مرحب اپنی کھڑکی سے دیکھتا اور دیکھ کے کہتا، ہاں
मोहम्मद के भेजे हुए सिपाही मैं आऊं। उसका कद देख के, कदामत देख के, जिसामत देख के सिपाही डर जाता। वो कहता नहीं, मैं आप जा रहा हूं। ये रूटीन थी। अब जब सरकार अमीरुल मोमिनीन आए, मरहब ने देखा उसी रूटीन का आदि मरहब। उसने देख के कहा, हाँ मोहम्मद के भेजे हुए सिपाही मैं आऊं। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने सीना तान के कहा, नहीं, मैं आप आ रहा हूं। वो ये देख के हैरान हो गया। उसने नजूमी को बुलाया। उसने कहा, मुझे ये बताओ, पहले ये आते थे, मुझे देख के, मेरी कदामत देख के, जिसामत देख के ये डर के चले जाते थे, अब हुआ क्या? अब ये कौन आ गया है? अब ये कौन आ गया है? इसका तारुफ करवा, ये करेगा क्या? ये कौन है? उसने कहा, तेरी गलत फहमी है। पहले बुतों को पूजने वालों के बच्चे थे, पहले मुसलमान थे, अब इस्लाम आ गया है, अब इस्लाम आ गया है। उसने कहा, ये करेगा क्या? उसने कहा, हैदर है ये, हैदर है ये, अहमद का भरम तोड़ता नहीं, ये मर्द है मैदान में अलम छोड़ता नहीं। बहुत शुक्रिया। बस एक जुमला मसाइब का और मेंबर किबला साहब के हवाले। मसाइब पढ़ना चाहता हूँ सैयद ज़ादी का, जो जलते हुए हैमू से सैयद सज्जाद को पुश्त पे उठा के बचा लाई थी। मैं पहली दफा आपकी सरजमीन पे हाजिर हुआ हूँ। सुम्मा बाहुदा में नहीं जानता छोड़े वाले मसाइब कैसे सुनते हैं। मैं अपनी अकीदत के लिए आले मोहम्मद की रजा के लिए मसाइब का एक ही जुमला पढ़ूंगा, जो जलते हुए हैमू से सैयद सज्जाद को बचा लाई थी। कभी आपने सवाल किया जाकिरीन पे कि सैयद सज्जाद को कैसे बचा के लाई थी? रिवायत के लफ्ज कहते हैं, जब शाम गरीबा हैमू को आग लगी ना, तो हमीद रिवायत करता है हैमू की आग भड़क रही थी, हैमू के शोले उछल रहे थे कि सैयदा ज़ैनब बार बार हैमू की तरफ दौड़ती थी, बार बार हैमू की तरफ जानती थी। हमीद कहता है, मैं नहीं जानता था कि सैयदा ज़ैनब की कौन सी कीमती शय अंदर रह गई है कि अब रिवायत के लफ्ज कहते हैं सैयदा ज़ैनब हैमे के अंदर दाखिल हुई, और अब जब हैमे से बाहर निकली ना, तो हैमे से बाहर निकल रही थी कि सैयदा की पुश्त पे सैयद सज्जाद थे। सैयद सज्जाद को पुश्त पे रखे हुए सैयदा ज़ैनब रो रो के कह रही थी, हुसैन। सैयद सज्जाद को पुश्त पे बिछाया हुआ था कि शिमर की फौज के 70 सिपाही नेज़े लेके सैयद सज्जाद को मारने आ गए। ये नेज़े मारते जाते थे। बीबी कभी दायां पहलू बदलती, कभी बायां पहलू बदलती, रो रो के कहती, हुसैन अकबर की लाश उठाना आसान है, जिंदा सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है। और मैं सज्जाद को बचा के पुश्त पे उठा के जलते हुए हैमू से बाहर ले आई। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। जी